أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ جی آج ہم اپنے 18 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ اب تک پڑھ چکے ہیں ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان کر دے، اور یا پاک پروردگار رمضان کے بعد ہمیں وہ محبت عطا کر دے اس قرآن پاک سے کہ ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں سمجھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ مومنون اور تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے سورت کا نام مومنون ہے، یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورت مومنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف توجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام کے واقعات اس صورت میں دہرائے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ان سب پیغمبروں کی بات تواتر کے ساتھ ایک ہی تھی، اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نشانہ بننا پڑا۔ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب لیں گے، اور ہر انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کو کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔
یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیا نمبر 12، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس بنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 18، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اترتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 23، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، سو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی تھی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے سے حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آیا نمبر 33، ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، سو جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پہنتے ہو وہ بھی پہنتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، سمجھ سے بالکل دور ہے۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور رہا یہ شخص تو یہ تو اور کچھ نہیں ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 39، پیغمبر نے کہا کہ یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے، نہ اس کے بغیر ٹھہر سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے،
جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ اور آیہ نمبر 47، چنانچہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام رہی ہے؟ اسی طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو۔ آیہ نمبر 53، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے، لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ اس خیال میں ہے کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور آیہ نمبر 60، اور جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور ان کی کاستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ آج بلبلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ آیہ نمبر 67، بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کی مجلس سے جما کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے، یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان و زمین اور اس کے بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور آیہ نمبر 72، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس سے مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ آیہ نمبر 78، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، پھر وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھی، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے
تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ آیت نمبر 85، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہو کہ سات آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ آیا نمبر 92، اور اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار، جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئے تو اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا۔ اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اور دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر بھی موت کی گھڑی آ پہنچے گی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجیے۔ آیا نمبر 100، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ آیا نمبر 106، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر بڑی بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، پھر اگر ہم دوبارہ ہی وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا بدلہ دیا ہے اور انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوزخیوں سے فرمائے گا کہ تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے ہو؟ آیا نمبر 113، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، ہمیں پوری طرح یاد نہیں ہے، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہوگی ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم اس وقت سمجھ لیتے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں واپس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی، جو صحیح معنوں میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اے پیغمبر یہ کہو کہ اے میرے پروردگار، ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت مومنون ختم ہوتی ہے اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورت نور۔
تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات و احکامات دینا تھا۔ پچھلی صورت کے شروع میں مومن لوگوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع میں ہی زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گنونا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد چھٹے سال نازل ہوئی تھی۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر کی واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اس سورت کی آیات 11 سے 20 میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھنونا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکامات بھی اسی صورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور احکام جو ہیں ان کی وضاحت بھی فرمائی گئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو، اللہ اکبر، یا مشرک ہو، اور یہ باتیں مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کی جو گواہی دینی ہوگی تو یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے، اور آیت نمبر 7 اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ آیت نمبر 12، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی نیک گمان رکھتے اور کہتے تھے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جبکہ یہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا،
اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی تو اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، اور اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اور آیہ نمبر 17، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے مت چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آیہ نمبر 22، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور آیہ نمبر 25، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورے کا پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور امید ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ آیہ نمبر 28، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائی کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اب عورتوں سے کہا جا رہا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ اور اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں، یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہے، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کا موقع میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لو۔ اور مسلمانوں،
اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہو۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد تو اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے کہ ایک تاک ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو اور نہ صرف مغربی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ نہ بھی لگے۔ نور علی نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے گا تو ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ اور آیت نمبر 38، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اور پھر ان اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل، غز اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 41، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور آسمان و زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرح سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کی مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بنائی اچک لے جائے گی۔ اور آیت نمبر 44، وہی ہے اللہ جو رات و دن کو الٹ پھیر کرتا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 48، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے
تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آیت نمبر 53، اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم اس کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اور آیت نمبر 55، اور ان کے لیے اس دن کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی نہ شکری کریں تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے ایمان والو، جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کرے، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے اور نہ ان پر، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ آیت نمبر 59، اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بلوغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادر نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرط کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ یہاں پہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا، جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب اپنا پردہ ہلکا کر سکتی ہیں۔ اور آیت نمبر 61، نہ کسی نبینہ کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ان میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آج کل ان کو سکھا دیتے ہیں کہ ہیلو ہائے کہنا۔ اب دیکھیں کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے ہی سکھایا ہے کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کبھی نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو
جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آیت نمبر 63، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے چپکے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا کہ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان سب کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ النور ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفرقان، اور تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور اس کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں انہیں یاد دلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی توحید کا اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور ان کے صلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کر سکے۔ وہ ذات جو آسمان و زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا اندازہ عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا اس کے اختیار میں ہے اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اور آیت نمبر 4، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوائی ہیں، اور صبح شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بات کو پوری طرح جانتا ہے، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یا اس کے اوپر تو کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں ہے، بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پہ آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھیں گے نا تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے۔ اور آیت نمبر 13، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے رہو۔ کہو کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا تھا، وہ ان کے لیے انعام ہوگا اور ان کا آخری انجام ہوگا۔ وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ
جب اللہ ان کافروں کو اس حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹک گئے تھے؟ اور آیت نمبر 18 وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوتے، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے ساز و سامان دیا تھا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو گئے۔ لو اے کافرو، انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے، اب نہ عذاب کا ٹالنا تمہارے بس میں ہے اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے ہم اس کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اور آیت نمبر 24، اس دن جتنے لوگ ہوں گے اس کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس طرح اتر جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا، اور اس دن صحیح معنوں میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت کو غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ اور آیت نمبر 31، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہوں گے، اور ان کا راستہ بھی بدترین گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 35، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا، چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی تھی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور آیت نمبر 40، اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہتے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ملتی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا اور کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں۔ کیا یہی وہ صاحب ہے جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں اس سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آئے گا نا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا ہے۔
भला बताओ, जिस शख्स ने अपना खुदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बना लिया हो, तो ए पैगंबर क्या तुम उनकी जिम्मेदारी ले सकते हो? अल्लाह अकबर। आय नंबर 44, ये तुम्हारा ख्याल ये है कि उनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? नहीं, उनकी मिसाल तो बस 4 पाँव के जानवरों की सी है, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा राह से भटके हुए हैं। क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो किस तरह साए को फैलाता है, और अगर वो चाहता तो उसे एक जगह ठहरा देता। फिर हमने सूरज को इसलिए रहनुमा बना दिया है, फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह समेट लेते हैं, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात का लिबास बनाया और नींद को सरापा सुकून बना दिया और दिन को दोबारा उठ खड़ा होने का जरिया बनाया। और आय नंबर 48, और वही है जिसने अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाएं भेजी जो बारिश की खुशखबरी लेकर आती हैं, और हमने ही आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा है ताकि हम उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से मवेशियों और इंसानों को इससे सराब करें। और हमने लोगों के फायदे के लिए इस पानी की उलट फेर कर रखी है ताकि वो सबक हासिल करें, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री के सिवा हर बात से इनकारी हैं। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक अलग आगाह करने वाला पैगंबर भेज देते। लिहाजा ए पैगंबर, तुम इन काफरों का कहना ना मानो और इस कुरान के जरिए उनके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ जिद्दोजहद करो। और आया नंबर 53, और वही है जिसने 2 दरियाओं को इस तरह मिलाकर चलाया है कि एक मीठा है जिससे तस्कीन मिलती है और एक नमकीन है सख्त कड़वा। इन दोनों के दरमियान एक आड़ और ऐसी रुकावट हायल कर दी है जिसको दोनों में से कोई अबूर नहीं कर सकता। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसको नस्बी और ससुराली रिश्ते अता किए। देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं ना ससुराल का कहाँ जिक्र है, तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि ये रिश्ते अल्लाह ने अता किए हैं, कि उसको नस्बी और ससुराली रिश्ते अता किए। और तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ी कुदरत वाला है। ये वो लोग हैं कि अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत कर रहे हैं जो ना तो उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही कोई नुकसान दे सकती है। और काफिर इंसानों ने अपने परवरदिगार ही की मुखालफत पर कमर बांध रखी है। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि इसलिए भेजा है कि तुम लोगों को खुशखबरी दो और उनको खबरदार करो। कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स ये चाहता है कि अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले, तो यही मेरी उजरत है। और आय नंबर 58, और तुम इस जात पर भरोसा रखो जो जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी, और उसी के हम के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफी है। वो जात जिसने 6 दिन में सारे आसमान और जमीन और उसके दरमियान की चीजें पैदा की, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया, वो रहमान है, इसलिए उसकी शान किसी जानने वाले से पूछो। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या होता है? क्या जिसे भी तुम कह दो हम उसे सजदा कर लें? और इस बात से वो और ज्यादा बिदकने लगते हैं। बड़ी शान है उसकी जिसने आसमान में बुर्ज पैदा किए और उसमें एक सूरज चिराग और नूर फैलाने वाला चांद पैदा किया। और आया नंबर 62, और वही है जिसने रात और दिन को ऐसा बनाया कि वो एक दूसरे के पीछे चले आते हैं। मगर ये सारी बातें उस शख्स के लिए कारआमद हैं जो नसीहत हासिल करने का इरादा रखता हो या शुक्र बजा लाना चाहता हो। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना खिताब करते हैं तो वो सलामती की बात कहते हैं, और जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं, कभी क़याम में होते हैं, और जो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रखिए। हकीकत यह है कि उसका अजाब वो तबाही है जो चिमट कर रह जाती है। यकीनन वो किसी का मुस्तकर और क़यामगाह बनने के लिए बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं ना तंगी करते हैं, बल्कि उनका तरीका इस अफरात व तफरीत के दरमियान इतदाल का तरीका है। आय नंबर 68, और जो अल्लाह के साथ किसी भी दूसरे माबूद की इबादत नहीं करते और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है उसे नाहक कत्ल नहीं करते और ना ही वो जना करते हैं। और जो शख्स भी ये काम करेगा उसे अपने गुनाह के वबाल का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के दिन उसका अजाब बढ़ा चढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा और वो जलील होकर इस अजाब में हमेशा हमेशा रहेगा। हाँ, मगर जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा
اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ اور آیہ نمبر 72، اور جب کبھی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ وہاں ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے، اب جبکہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ الفرقان ختم ہوتی ہے۔ آج میں نے آپ کو 19 پارے کا بھی کچھ حصہ کروا دیا ہے، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورۃ فرقان کو درمیان میں ختم کروں، کیونکہ اتنے پیارے احکامات ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ دل ہوتا ہے کہ بس پڑھتے ہی جاؤ اور سنتے جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاؤ کہ یا پاک پروردگار بس عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، لیکن بھولیے گا نہیں، ٹیسٹ ضرور دیجیے گا، اور اپنے تمام لو ونس کو یہ پارا بھی ضرور بھیج دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔